إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بدت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں، للذین اتبعوہ جو ان کے پیروکار ہوئے، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی وجہ سے سبھی لوگ، سبھی مذاہب اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کیا کرتے، یعنی مشرک ہو جائیں، چاہے یہودی ہوں یا چاہے نصرانی ہو، وہ یہ کہتے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، ہمارا دین جو ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ آپ بڑے شرف والے نبی تھے۔ تو پچھلی آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی، اس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی، نصرانی یا مشرک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے اور نہ ہی مشرک تھے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار یا آپ کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو آپ کے زمانے میں آپ پر ایمان لائے تھے، اور پھر فرمایا وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اور فرمایا والذین آمنوا، اور جو آپ کے امتی ہیں، جو آپ کے امتی ایمان لائے ہیں، یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں ابراہیمی کہلانے کے، اور سچے مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی ابراہیمی سنتیں ہمارے دین اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے حج کرنا ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، یہ ساری ابراہیمی سنتیں ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھیں اور ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو سچے ابراہیمی کہلانے والے سچے مسلمان ہی ہیں، اور انہی کا زیادہ حق ہے ابراہیمی کہلانے کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کتابیوں کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں نازل کی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اکثر یہودی اپنے دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کو اپنے دین میں شامل کرنا چاہتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل کر کے ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا کہ یہ تمہیں اپنے دین میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ ہے جو تمہیں اپنے دین سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ تمہیں بھٹکا نہیں سکیں گے، بلکہ یہ خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ان صحابہ کی شان بھی بیان کر دی گئی اس آیت کے اندر خاص طور پر۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے کتابیو اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی تمہیں تمہاری کتابوں کے اندر اس دین کے یعنی دین اسلام کے حق ہونے کے دلائل پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں، اور تم اس پر گواہ بھی ہو کہ یہی نبی ہیں جن کا تمہاری کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور پھر بھی تم یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی کفر کے اندر پڑے ہوئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے کتابیو حق میں باطل کو کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے، یعنی آیات تمہیں پہلے ہی بتائی گئی ہیں، پھر کیوں ایک دوسرے کو آپس میں ملا کر حق لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر رکھتے ہو؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب،
اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر اترا اس پر صبح کو ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، اور شام کو منکر ہو جاؤ، کفر کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی پھر جائیں۔ یہودی مختلف طریقہ کار اختیار کرتے تھے دین اسلام سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے۔ اب خیبر کے چند یہودی علماء نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک گروہ جائے گا سرکار کی بارگاہ میں اور ایمان لے آئے گا ان کے دین پر، اور شام کو ہم پھر اس ایمان سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں دیکھیں اس کے مطابق معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، اس لیے ہم دین سے پھر گئے۔ اور یہ طریقہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا کہ جب ہم پھریں گے تو کئی دوسرے لوگ ان کے دل میں بھی شک پیدا ہو جائے گا، اور شک پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن یہ آیت نازل فرما کے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ان کے مکر سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ اس طرح کا مکر کرنے والے ہیں، تو اس میں نہ آنا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو دین سے بھٹکانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کفار کی طرف سے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ میڈیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی فلمز بنائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں جو بالکل دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں، دین اسلام سے ٹکرانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہماری ذہن سازی اسی کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہم نے چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے اپنے دین کو، ہم پڑھتے نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں اس پر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ واقعی سچ ہے۔ حالانکہ ڈرامہ کس چیز کا نام ہے؟ ڈرامہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے اٹھا کر اس کا آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کو جو ہے وہ مسالے دار بنانے کے لیے وہ اپنی طرف سے بھی کئی چیزیں شامل کر دیتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں معاذ اللہ شامل کر دیتے ہیں کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور اسلام کے بارے میں پھر بندے کا وہی ذہن بن جاتا ہے جو بندے کو دکھایا جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے، اور میڈیا آپ جانتے ہیں کہ سارا کفار کے کنٹرول میں ہے، میڈیا پر سارا کنٹرول جو ہے وہ کفار کا ہے، تو جو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ وہی دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی آپ کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے، اور یہ دین اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ہمارے جو واقعی اسلامی چینل ہیں ہمیں ان کو دیکھنا، ٹی وی ہی دیکھنا ہے نا، کتاب نہیں پڑھنی، تو جو واقعی صحیح چینل ہیں جن کے اندر کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہوتا وہ دیکھیں، اس کے علاوہ کیوں دیکھنے ہیں؟ اپنی آنکھوں کے اندر آگ کیوں بھرنی ہے دوسرے غیر شرعی معاملات دیکھ کر؟ اب پڑھتے تو نہیں ہیں ہم، کتابوں کا دور تو اب ختم ہی ہوا چاہتا ہے، کتابوں کا دور اب بالکل ختم ہو گیا، اب پڑھنے کی طرف لوگ نہیں آتے، لیکن اب آپ نے دیکھنا ہی ہے، ٹی وی سے ہی کچھ سیکھنا ہے۔ آپ اس بات پر جو ہے وہ بضد ہیں کہ ٹی وی سے ہی سیکھنا ہے ہم نے، تو پھر جو واقعی اسلامی چینل ہے شرعی باتیں سکھاتے ہیں ان کو دیکھیں اور ان سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں، اور یہی آج بچنے کا ذریعہ باقی رہ گیا ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو نت نئے جو ہے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کفار مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے، اور یہی ہماری سب سے بڑی بربادی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام، دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو استقامت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔